کوئی شخص ایون ہمارے علاقے میں تو حیرت یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے گھروں میں اپنی گندم رکھی ہوئی تھی وہاں پہ بھی ڈسٹرکٹ فوڈ کے جو افسران ہیں وہ جا کے چھاپے مار کے اٹھا لیتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ پروکیور کر رہی، اگر گورنمنٹ گندم خرید رہی ہے، اپنے سٹاکس کے اندر رکھ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک کسان بھی رو دھو کے یہ سوچ لیتا ہے کہ چلو مجھے اگر معاوضہ نہیں ملا تو حکومت نے لے لی مجھ سے چیز، حکومت نے ایک پرائس مقرر کر دی تو وہ چپ کر جاتا ہے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ پروکیور نہیں کر رہی اور گورنمنٹ اس پروکیورمنٹ کے اگینسٹ پرائیویٹ اینٹیز کو یا مل اونر کو جس نے فلور مل لگائی ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ ان کی کنائیونس سے چھاپا مرواتے ہیں. جو گندم کی بوری اس نے کچھ 3600 یا 4000 پہ کسی بندے نے خرید کر رکھی ہے، اگر آڑتی نے خرید کر رکھی ہے یا کسی آدمی نے ہولڈ کی ہوئی ہے کہ یار میں 6 مہینے بعد بیچ دوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کے گھر سے جا کے اٹھواتے ہیں. یہ ظلم کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ہیوملیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کسان ایک ایسی کمیونٹی بن گیا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارا کسان یہ اس لیبر کے ساتھ جڑا ہوا آدمی کہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، بے زبان ہے، اس کی بات بھی کوئی نہیں کرتا. ہر جگہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ادارے ہمارے ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، لیکن کسان بیچارہ بے زبان ہے، اس کی تو کوئی ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے، اس کی بات بھی کوئی نہیں کرتا، اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. اور آپ یقین جانیں جو اس وقت پنجاب کے اندر پولیس گردی اور یہ CCD کا ایک کنٹرول انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے بعد تو لوگ بیچارے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی تھانے میں اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جناب اتنے پیسے دو وغیرہ ہم گولی مار دیں گے. تو یہ وہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. اس حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے اس سمت کے اندر، نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید کیونکہ کسان یا ایگریکلچر سے جڑا ہوا آدمی نہ وہ اس کی ترقی ہوتی ہے، نہ تبادلہ ہوتا ہے، نہ وہ ان کی بات مانتا ہے، اپنی من مرضی پہ ووٹ دیتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو جتنا رگڑا لگا سکتے ہیں یہ رگڑا لگا رہے ہیں. دیکھیں یہ کنٹرڈکشن ہے، گورنمنٹ مکمل طور پر فیل نظر آتی ہے. جو یہ کرنے جاتے ہیں اس میں بھی ان کی ول جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے، تو اس سے فائدے کی بجائے ظاہر نقصان ہوتا ہے. اچھا، جو سیڈ کی کمپنیز کام کر رہی تھیں اتھارٹی میں انہوں نے مونوپلائز کر لیا اور چند بڑے پلیئرز آ گئے ہیں اس میں، وہ پتہ نہیں اب کیا سلسلہ آگے چلائیں گے. حالت یہ ہے کہ اگر آپ کو بہتر سیڈ نہیں ملتا تو آپ کی کراپ جو ہے وہ گرو نہیں کر سکتی ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کاٹن کی بات اسامہ صاحب کر رہے تھے، کاٹن میں جو نیگیٹو گروتھ آئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. مثلاً پاکستان میں 1,60,00,000 سے زیادہ بیل پر اینم پیدا ہوتی رہیں ارلی 2000 کے بعد، یعنی 2003-04 تک. اس کے بعد یہ نیگیٹو ڈکلائن آیا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اور ابھی تو شاید ہم 5 ملین بیلز کے اوپر آ گئے. انڈیا اور پاکستان کا اگر ہم کمپیریزن کریں، انڈیا میں 2000 تک آلموسٹ ہمارے برابر وہ چل رہے تھے، اور ہمارا اور ان کا فرق تقریباً 10 لاکھ بیلز کا تھا. ابھی انڈیا میں جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ آلموسٹ 4 کروڑ بیل سے بھی زیادہ ہو چکی، تو ہم جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں. اچھا، اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے جب ہم ان پالیسیز کو نافذ نہیں کرتے، بہتر چیزوں کو آگے نہیں لے کے آتے؟ تو ہماری جو کاٹن اور یارن کی امپورٹ ہے وہ آلموسٹ $4 بلین سے بھی بڑھ گئی ہے، شاید $4.5 بلین کے اوپر پہنچ گئی. اچھا، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو پالیسیز کی بات میں کر رہا تھا. شوگر کین ایک بہت بڑا ہمارا فصل بھی ہے. اچھا، شوگر انڈسٹری جو ہے مونوپلائز سیکٹر ہے. پھر دیکھیں گورنمنٹ جو ہے ان کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں، ملیں ان کی اپنی ہوتی ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کبھی ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں اور پھر اسی سال میں جب یہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے تو امپورٹ کر لیتے ہیں. جنوری 2026 تک ہم نے تقریباً کوئی $220 ملین کے فارن ریزرو خرچ کیے شوگر امپورٹ کی. اچھا، ان کے پاس سرپلس موجود تھی تو یہ امپورٹ کیوں ہوئی؟ IMF نے بھی ان کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. تو باقی چیزوں میں
یہ قوم کو میڈیا کو ہر جگہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر تو آئی ایم ایف کا پریشر ہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں، یہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ان کے کہنے پہ ہو رہی ہے، یہ مہنگائی جو ہے ہم مجبور ہیں، ہم نے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا وہ اس کی وجہ سے یہ تلخ فیصلے ہمیں یا مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لیکن جہاں وہ روکتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں، تو یہ امپورٹ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. ابھی دیکھیں رائس جو ہے ایک اور بہت بڑی ہماری فصل ہے. رائس جو پچھلے سال آلموسٹ $4 بلین کا ہمیں فارن ریزرو ملا اس کی ایکسپورٹ سے، تو ابھی اس سال میرے خیال میں یہ ہم فگر دیکھ رہے تھے، مکمل فگر شاید ابھی نہیں ہے، لیکن وہ آلموسٹ 1.5 بلین سے 2 بلین تک کے درمیان میں کہیں رہے گا. تو یہ ایک کنسیڈریبل ڈکلائن ہے اس کے اندر بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ول نہیں ہے کہ اس سیکٹر کے اندر کوئی بہتری آ سکے، اس سیکٹر میں لوگوں کو بہتر روزگار مل سکے. اور حالت یہ ہے کہ اگر کسان کوئی چیز اپنی بہتر گرو کر کے ملک کی اوور آل پروڈکشن میں اضافہ کرتا ہے تو یہ اس کی ہیوملیشن کرتے ہیں، یہ اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، اس کو اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ کر بھی کچھ نہیں سکتا. اور اگر کوئی احتجاج کی بات کرے تو اس کو گولی سے دکھاتے ہیں آگے کہ جناب یہ ہمارے پاس یہ علاج ہے تمہارا. اس وقت پنجاب کے اندر جو گندم کے گروور کی ہیوملیشن ہو رہی ہے وہ آپ سب حضرات کے سامنے. کوئی شخص ایون ہمارے علاقے میں تو حیرت یہ ہوئی کہ جن لوگوں نے گھروں میں اپنی گندم رکھی ہوئی تھی وہاں پہ بھی ڈسٹرکٹ فوڈ کے جو افسران ہیں وہ جا کے چھاپے مار کے اٹھا لیتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ پریکیور کر رہی، اگر گورنمنٹ گندم خرید رہی ہے اپنے سٹاکس کے اندر رکھ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک کسان بھی رو دھو کے یہ سوچ لیتا ہے کہ چلو مجھے اگر معاوضہ نہیں ملا تو حکومت نے لے لی مجھ سے چیز، حکومت نے ایک پرائس مقرر کر دی تو وہ چپ کر جاتا ہے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے، گورنمنٹ پریکیور نہیں کر رہی اور گورنمنٹ اس پریکیورمنٹ کے اگینسٹ پرائیویٹ اینٹیز کو یا مل اونر کو جس نے فلور مل لگائی ہوئی ہے وہ ان کے ساتھ ان کی کنائیونس سے چھاپا مرواتے ہیں. جو گندم کی بوری اس نے کچھ 3600 یا 4000 پہ کسی بندے نے خرید کر رکھی ہے، اگر آڑتی نے خرید کر رکھی ہے یا کسی آدمی نے ہولڈ کی ہوئی ہے کہ یار میں 6 مہینے بعد بیچ دوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو اس کے گھر سے جا کے اٹھواتے ہیں. یہ ظلم کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ہیوملیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کسان ایک ایسی کمیونٹی بن گیا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارا کسان یہ اس لیبر کے ساتھ جڑا ہوا آدمی کہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، بے زبان ہے، اس کی بات بھی کوئی نہیں کرتا. ہر جگہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ادارے ہمارے ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، لیکن کسان بیچارہ بے زبان ہے، اس کی تو کوئی ریپرزنٹیشن بھی نہیں ہے، اس کی بات بھی کوئی نہیں کرتا، اس کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. اور آپ یقین جانیں جو اس وقت پنجاب کے اندر پولیس گردی اور یہ CCD کا ایک کنٹرول انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے بعد تو لوگ بیچارے اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی تھانے میں اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جناب اتنے پیسے دو وگرنہ ہم گولی مار دیں گے. تو یہ وہ بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. اس حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے اس سمت کے اندر، نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاید کیونکہ کسان یا ایگریکلچر سے جڑا ہوا آدمی نہ وہ اس کی ترقی ہوتی ہے، نہ تبادلہ ہوتا ہے، نہ وہ ان کی بات مانتا ہے، اپنی من مرضی پہ ووٹ دیتا ہے، تو اس لیے وہ اس کو جتنا رگڑا لگا سکتے ہیں یہ رگڑا لگا رہے ہیں. بڑی مہربانی، بہت ساری بات ہو گئی، مبین صاحب بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.